السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل بلیک روز۔ ویورز، 1984 میں بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر آپریشن بلو سٹار کو انجام دیا۔ آپریشن بلو سٹار کے نتیجے میں پنجاب میں لاکھوں سکھوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بلیک روز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بلیک روز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویورز، 1984 کے حالات کا جائزہ لینے سے پہلے ہم تاریخ کے جھروکے سے پہلے کچھ جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویورز، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن نمبر 1 نامزد کر دیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جہاں تک براہ راست ٹکراؤ کا تعلق ہے تو مسلمانوں کے بعد اگر کوئی دوسری قوم ان کے خلاف صف آرا ہوگی تو وہ سکھ ہوں گے۔ ان سکھوں کو قابو کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کیا تھا کہ انہیں مسلمانوں سے ٹکرا دیا جاتا۔ اس سلسلے میں ہندوؤں کی بلا معاوضہ خدمات انگریزوں کے پاس موجود تھیں۔ ہندو اور انگریز نے ایک مشترکہ سازش کے تحت سکھوں کو کانگریس کی جھولی میں ڈال دیا اور ماسٹر تارا سنگھ، سردار بلدیو سنگھ اور مہاراجہ پٹیالہ جیسے لیڈروں کو سکھوں پر مسلط کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے۔ سکھوں کو کانگریس نے کس طرح استعمال کیا؟ کیا قائد اعظم نے تقسیم پنجاب کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی؟ ان سوالات کے جوابات لازم ہیں، ورنہ آج کے پاکستانی نوجوان اور سکھ نوجوانوں کو کبھی بھی قائد اعظم کی عظمت کا صحیح احساس نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی اسے پاکستان کے قیام کی ضرورت سمجھ آ سکے گی۔ آئیے پہلے آپ کو ایک مشہور صحافی، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے قریبی ساتھی میاں محمد شفیع کی روزنامہ نوائے وقت مورخہ 5 دسمبر 1965 کو چھپی ڈائری کا مطالعہ کروا کر بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک خط کی کہانی ہے جو مکتوب علیہ قائد اعظم کو ملنے کی بجائے پنڈت نہرو کی فائل میں پہنچ گیا۔ تفصیل اس احوال کی یوں ہے کہ قائد اعظم کو پنجاب کی سکھ اقلیت سے بڑی ہمدردی تھی۔ یہ خیال تھا کہ اگر پنجاب کے مسلمان 13% سکھوں سے مل کر کانگریس کے خلاف سانجا مورچہ بنا سکیں تو اس سے نہ صرف پنجاب کو تقسیم ہونے سے روکا جا سکے گا، بلکہ پنجاب کی مثال سے ہندوستان کے دوسرے صوبے بھی غیر ضروری قتل و غارت سے محفوظ بنائے جا سکیں گے، اور پنجاب میں سکھ مسلم مفاہمت سے سکھوں اور مسلمانوں کو کمزور ہونے سے بچایا جا سکے گا، اور دوسرے بے شمار متنازع فی امور کے سلجھانے کی راہ بھی نکل آئے گی۔ اس خیال سے قائد اعظم اور سکھوں کے بعض لیڈروں خصوصاً گیانی کرتار سنگھ کے درمیان کئی میٹنگز بھی ہوئیں۔ اس اثناء میں مہاراجہ پٹیالہ اور سردار بلدیو سنگھ، جن کا اکالیوں کی سیاست میں خاصا عمل دخل ہو چکا تھا، انہوں نے کانگریس کے نزدیک سکھوں کو لانے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی۔ چنانچہ سکھ لیڈر عموماً مسلم لیگ کے خلاف کھڑے ہونے میں دن رات مصروف رہتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایک موقع پر قائد اعظم نے ایک اخباری بیان میں اعلان فرمایا کہ سکھوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرنی چاہئیں۔ ان کے اس اعلان کے بعد آل انڈیا سکھ یوتھ لیگ کے بعض اراکین نے، جن میں سردار امر سنگھ امبالوی پیش تھے، حمید نظامی مرحوم کی وساطت سے قائد اعظم سے ممدوٹ ولا میں ملاقات کی۔ سکھ نوجوانوں کے اس سوال کے جواب میں کہ آپس میں مل کر باتیں کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، قائد اعظم نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ زمین اور آسمان کی باتیں کرنے کے بجائے سکھوں کو اپنے مطالبات کو قلم بند کرنا چاہیے۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے وہ ان پر دانشمندی اور ہمدردی سے غور کرے گی۔
سکھ نوجوانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کا یہ پیغام اپنے لیڈروں کے کانوں تک پہنچایا اور اس بات پر اصرار کیا کہ کم از کم اتمام حجت کے طور پر قائد اعظم تک سکھوں کے مطالبات پہنچنے چاہئیں۔ چنانچہ گیانی کرتار سنگھ نے، جنہیں سکھوں کا دماغ سمجھا جاتا تھا، قائد اعظم کے نام ایک خط ڈرافٹ کیا جس میں سکھوں کے مطالبات کی مذہبی، سیاسی اور ثقافتی شقوں کے ماتحت گردان کی گئی تھیں۔ اس میں صوبے کے علاوہ مرکز میں فوجی اور سول ملازمتوں میں سکھوں کے تناسب پر اصرار تھا۔ سکھ ریاستوں پٹیالہ، نابا، فرید کوٹ اور کپور تھلہ کے مستقبل کے متعلق ضمانت بھی طلب کی گئی تھی اور اس بات کی آئینی ضمانت مانگی گئی تھی کہ متحدہ پنجاب میں وزیر اعظم اور گورنر کے عہدوں میں سے ایک پر ہمیشہ کسی سکھ کو فائز رکھا جائے گا۔ جہاں تک سکھوں کے گردواروں کا تعلق تھا، ان کے مالیاتی انتظامات اور انتخابات پر سکھوں کے لیے خود مختاری کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان مطالبات کی اہم ترین شق یہ تھی کہ پاکستان کی کسی صوبائی یا مرکزی اسمبلی کو سکھوں کی مرضی کے بغیر ایسے مسائل پر جن کا تعلق سکھوں کے مذہبی مسائل سے ہو، قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس خط کا آخری فقرہ یہ تھا: جس طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ووٹوں کی اکثریت سے بادشاہت کے خاتمہ کا قانون بنا سکے، اسی طرح پاکستان کی مجوزہ کسی صوبائی یا مرکزی اسمبلی کو محض اکثریت کے بل بوتے پر سکھوں کے مذہبی معاملات پر قانون سازی کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس خط کے اختتام پر گیانی کرتار سنگھ نے قائد اعظم کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر مسلم لیگ سکھوں کے ان کم از کم مطالبات کو قبول کر لے تو اکالی دل اور مسلم لیگ دونوں مل کر پنجاب کو متحد رکھنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ گیانی کرتار سنگھ نے یہ میمورنڈم ماسٹر تارا سنگھ کو بھی پڑھایا اور جب انہوں نے اس پر صاد کر دیا تو پوسٹ سکرپٹ کے طور پر یہ فقرہ لکھا گیا کہ ماسٹر تارا سنگھ اس دستاویزات کے مندرجات سے متفق ہیں۔ جب یہ میمورنڈم ٹائپ ہو کر تیار ہو گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ اسے ڈاک میں بھیجنے کی بجائے کسی قابل اعتماد قاصد کے ذریعے قائد اعظم رحمۃ اللہ تک پہنچایا جائے۔ یہ قرائے فال گیانی کرتار سنگھ کے ایک خاص محرم راز گوپال سنگھ دردی کے نام پڑا۔ گیانی جی نے دردی کو بلا کر میمورنڈم ان کے حوالے کرتے ہوئے تاکید کی کہ وہ دہلی جا کر، جہاں قائد اعظم ان دنوں اورنگ زیب روڈ پر مقیم تھے، یہ اہم دستاویزات ان کے حوالے کرائیں۔ مسٹر دردی نے دہلی پہنچ کر اورنگ زیب روڈ کی بجائے برلا ہاؤس کا رخ کیا، جہاں ان دنوں کانگریس کا کوئی اہم اجلاس جاری تھا، اور یہ کاغذات قائد اعظم کے بجائے پنڈت جواہر لال نہرو کے سپرد کر دیے۔ اس طرح تاریخ میں ایک اور اگر کا اضافہ ہو گیا۔ اگر وہ کاغذات قائد اعظم تک پہنچ جاتے تو عین ممکن تھا کہ اس امر کے باوجود کہ سکھوں کی سیاست سردار بلدیو سنگھ کی بھارت اسٹیل مل کے مستقبل اور مہاراجہ پٹیالہ کی مسلم دشمنی کے باعث کانگریسی سیاست کے تابع ہو چکی تھی، تاہم اس بات کا امکان تھا کہ پنجاب کو متحد رکھنے کے خیال سے قائد اعظم اکالیوں کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے پر تیار ہو جاتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بامی افہام و تفہیم اور کسر و انکسار سے سکھوں اور مسلمانوں میں مفاہمت کی کوئی شکل نکل آتی، اور اس طرح اگر پنجاب متحد رہ سکتا تو آج برصغیر کی سیاست کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یہاں یہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ مسٹر گوپال سنگھ دردی کی ان خدمات کے عوض انہیں مشرقی پنجاب میں پنڈت نہرو کی خصوصی مداخلت کے بعد رکن منتخب کیا گیا تھا۔ روزنامہ جتھے دار جلندھر کی 19 اگست 1970 کی اشاعت میں پاکستان کا دورہ کرنے والے اکالی سکھ لیڈر اور اخبار نویس سردار گرمیت سنگھ ایڈوکیٹ ضلع حصار پنجاب کا لاہور میں موجود ڈیرہ صاحب گردوارہ کے گرنتھی آن جہانی
ज्ञानी हरि सिंह के साथ होने वाले एक इंटरव्यू की अशात ने सिखों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस इंटरव्यू का एक हिस्सा पेशे खिदमत है। ज्ञानी जी से ये सवाल किया गया कि मुझे इल्म हुआ है कि आप पाकिस्तान में रहने वाले सिख हैं। ज्ञानी जी का ये जवाब था